الرحمن الرحیم بیان کا باقی حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپس میں لڑائی نہ ہو، یہ دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہوگا، دنیا میں بدعملی کی سزا ہوگی۔ جو کچھ اللہ سے منوایا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راستہ اختیار کیا۔ خدا جانے کتنی لمبی امت قیامت تک کا بقا طے کرا دیا اور آخرت کی مغفرت کرا دی۔ یہ کس بات پر ہوا؟ ایسی نماز پڑھی کہ اللہ کو ترس آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر اس امت کے لیے روتے تھے تو زمین تر ہو جاتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جا کر پوچھو اتنا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ امت کے لیے رو رہا ہوں۔ جواب دیا کہ رو مت، ہم اس امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ یہ عبادت اور نماز پر کیا ایک دن آپ نے فرمایا کہ کام ہو گیا، امت کی مغفرت کی بشارت مل چکی۔ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ اسے مانگو۔ اللہ ہمارے رب ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ نماز کے ذریعے مسئلے حل کراؤ، ورنہ زبان پر رہے گا کہ اللہ رب ہیں، لیکن جب نماز پر محنت کر کے روٹی اولاد، مکان، صحت، عزت اور امن کے مسائل حل کرائے جائیں تو نماز ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو محنت پر ڈالا۔ کسریٰ اور قیصر امریکہ اور روس کی طرح تھے، دونوں لاکھوں کے خزانے اللہ نے خدموں پر ڈالے اور دیہاتی لوگ گورنر بنے۔ یہ سب کچھ نماز سے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئیں، پھر بعد میں بڑا بھاری زبردست قحط پڑا، چاروں طرف سے لوگ مدینہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام شروع کیا، دعا کی یہ لوگ مرنے نہ پائیں۔ بھاری انتظام تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر میں خط لکھا، جلدی سے غلہ بھیجو۔ جواب دیا کہ کھانے پینے کا سامان لاد کر اونٹوں کا اتنا بڑا قافلہ بھیجوں گا جس کا پہلا اونٹ مدینے میں اور آخری مصر میں ہوگا۔ چنانچہ غلہ آیا۔ اس وقت 40-50 ہزار آدمی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر روزانہ کھانا کھاتے تھے۔ دیہات میں اگر ایک گھر بھی ہوتا تو کھانا وہاں بھی بھیجا جاتا۔ بہت لمبا چوڑا انتظام کیا، مگر قحط بڑھ رہا تھا۔ اسی زمانے میں ایک صحابی نے ایک بکری ذبح کی تو اس میں سوائے ہڈی، خون، کھال کے کچھ نہ نکلا۔ اس کے بعد اس آدمی کی چیخ نکلی اور کہا، واہ محمدہ، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں میں سے آنسو نکلے، پڑھ کر سو گئے۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ عمر کو میرا سلام کہو کہ تو عقل مند تھا، کیا ہوا؟ آنکھ کھلی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جا کر کہا کہ یا امیر المومنین۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام لانے والے کو جواب دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جان کر دوڑے۔ دروازے پر یاد آیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ لرزا گئے، کہا کہ میری زندگی میں فرق آ گیا۔ سارے مدینے کے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسے بدلا تو نہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ یہ شخص کیا کہتا ہے؟ خواب سنا تو سب نے جانا، صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ سمجھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں تمہاری نماز دعا قبول ہے تو انتظام کی چکر میں کیوں پھنسے؟ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہیں بارش کی دعا مانگی، خیر دور ہونے کی دعا مانگی۔ مختصر سی دعا تھی۔ پھر ہاتھ پھیرنے سے پہلے بارش شروع ہوئی، جانوروں میں جان پڑنی شروع ہوئی۔ دیہاتیوں نے کہا کہ چاروں طرف سے بادلوں میں سے یہ آواز آ رہی ہے، اے عمر تو نے بارش مانگی، آ گئی۔ ایسی نماز اللہ کے رب ہونے کی بنیاد پر پڑھی تھی۔ اللہ پالنے والے ہیں تو نماز پر محنت کر کے حضور والے نماز بنانی پڑے گی۔ فضائل اور مسائل پر بھی محنت کرنی پڑے گی۔
وضو، امامت، استطاعت کے مسائل پر بھی محنت کرنی پڑے گی، جو نہ آئیں ان کو لانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ صورت بنا کر سیرت بناؤ، نہ آنے والوں کو مسجد میں لاؤ اور سکھاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زبردست محنت کے میدان قائم کیے گئے تھے۔ اللہ کے رب ہونے کی بنیاد پر نماز کا قیام تھا۔ شرف انسانوں کا اور اوپر آنا اور انسانی زندگی کا بنانا، یہ سب جب ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز کو دنیا میں قائم کرنے کی محنت کرو۔ تم خود نہ کرو گے بلکہ خدا کرے گا۔ دکان کھیت سے پلنے کے منصوبے کی بجائے اللہ سے پلنے کے لیے نماز پر محنت کرنی ہوگی۔ یہ زبردست محنت ہے۔ پہلے تو میدان میں محنت ہے، پھر ایسی نماز کر لو کہ اللہ ربنا کی ترتیب قائم ہو، ایسی نماز بناؤ کہ ایمان پر خاتمہ ہو اور عذاب قبر سے حفاظت ہو اور قیامت میں روشنی ملے۔ نماز کو تربیت کے لیے چالو کرو، اپنی کمائی میں سے وقت نکالو، کھیتی سے پلنے کے یقین کو ختم کرو، اللہ سے پلنے کا یقین پیدا کرو، اسی کی دعوت دو، ذات الہی کے خزانوں کی عظمت اور بڑائی کو سنو اور اتنا سنو کہ وہ ذات تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا خدا کو دیکھتا ہے، یا اس وقت ہوگا کہ یہ اس وقت ہوگا ذات صفات کو دیکھے۔ کلمہ نماز کے فائدوں کا علم اندر لینا ہوگا، ذکر و اخلاص سے لینا ہوگا، اپنے اندر پیدا کرنا اور دوسروں کے اندر پیدا کرنے کی محنت کرنا، یہ مسجد کا کام ہوا۔ دکان کھیت کا یقین ہٹانا، مسجد والے اعمال کا یقین لانا ہے۔ عداوت، اغوا، چوری، ڈکیتی سب رکیں گی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی ساری چیزیں محنت کر کے مسجد میں چلائی جائیں۔ اللہ کو اللہ اور رب کو کہنے کی بنیاد پر یہ محنت ہوگی۔ اس کے لیے مسجد کی چیزیں چلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی چیزیں بھوکے اور پیاسے رہ کر چلائی تھی۔ سردی سے بدن کپکپا رہے ہیں اور مسجد میں تعلیم چل رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے ہوئے، ان میں سے مجھے پہچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا، اے گروہ فقراء مہاجرین، اغنیا سے 500 برس پہلے جنت میں جاؤ گے، اس لیے کہ امامت، اقتدار سے خوشی خوشی، صف سیدھی کرنا، ان سب باتوں پر محنت ہے۔ وہ نماز بنی جس نماز سے خدا دنیا کی ترتیب بدلے، زانیوں کو زنا کرتے ہوئے سزا دیں، اس کے لیے نماز کا ماحول بنے، پھر طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔ اگر اللہ کو رب مانتے ہو تو یہ محنت کرو کہ اللہ رب ہیں، وہ نماز پر اور نماز کی تعلیم پر پالیں گے، صحت دیں گے، قرض دور کریں گے۔ اسے بیٹھ کر سنو، فضائل کی تعلیم ہوگی تو معلوم ہوگا کہ باہر والوں کو بچاؤ، مسجد کے اندر کی آبادی سے ہے، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں معلوم ہوں گی۔ ہم عزت حفاظت کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ عزت حفاظت تمہیں سب چیزیں نماز میں ملے گی۔ دعوت، تلاوت قرآن، ذکر وغیرہ پر یقین ہو، نماز کے باہر اور اندر بھی یقین بھرا ہوا ہو۔ اللہ اکبر کہہ کر سبحان اللہ کا اللہم، پھر الحمدللہ رب العالمین کہے، یعنی تربیت کرنے والے اللہ ہیں، سارے عالم کی تربیت کرنے والے اللہ ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی عبادت پر تربیت کریں گے۔ قیام و رکوع عبادت ہے، اس پر خدا پالیں گے۔ اگر میرا رکوع قرآن پڑھنا اور استقبال قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ گیا تو اللہ مجھے پالے گا، پالنے والا عبادت پر پالے گا۔ قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے طریقے پر ہوگا تو پالے گا۔ سبحان ربی العظیم میں بھی یہی بات ہے کہ تربیت کرنے والے اللہ ہی عبادت پر تربیت کریں گے۔ رکوع عبادت ہے، سر کمر کہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گے تو اللہ پالیں گے۔ ہر جز پر خدا سے پرورش کا یقین جماؤ۔ جلسے میں رب اغفر لی کہا، یعنی اللہ پالنے والا ہے، اللہ سمجھ